پاپا یہاں موجود ایک اسلام بھائی جو ہمارے باب الاسلام سے آئے ہیں، پاپا 1100 رسالے آپ کو پیش کیے ہیں پاپا، ماشاء اللہ، واہ، باب المدینہ کے پاپا، باب المدینہ کے ساتھ یہی رسالہ 1100 رسالے 1100، ماشاء اللہ، تقبل اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ماشاء اللہ، یعنی مجھے بانٹنے کے لیے وکیل کیا ہے پاپا، آپ کو تحفے میں پیش کیے ہیں پاپا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یعنی اس میں فرق ہوتا ہے، وکیل جیسے کریں گے نا بانٹ دو، تو اس میں سے میں رکھ نہیں سکتا، مجھے یہ تکلیف ہے کہ مجھے سارے بانٹنے ہیں۔ اب اسی لیے میں نے کنفرم کیا نا، اب مجھے تحفہ دیا تو میں رکھ بھی سکتا ہوں اور بانٹ بھی سکتا ہوں، میں نے بانٹ نہیں ہوتے اور کیا کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر میں چاہوں تو رکھ سکتا ہوں، کسی نے چاہا کوئی لکھ کر دے دو تو تصرف کر سکتا ہوں اس میں، وکیل ہوا تو شاید تصرف بھی نہیں کر سکوں گا، میں بانٹنا ہی بانٹنا ہے، کورا کورا شاید، واللہ اعلم۔ بانٹنا یہ تو کنفرم ہے، تصرف کیسے کروں گا میں اس پہ، لکھوں گا کیسے؟ تو جو بھی رسالے وغیرہ مجھے دیتے ہیں نا، اگر اللہ کرے ان کو یاد آ جائے، یہ کہہ دیا کرنا کہ تمہارا تحفہ ہے، تاکہ میں تھوڑا ٹینشن فری رہوں۔ جی پاپا، اب اسی طرح ترکیب بنائیے۔ اب یہ کارڈ وغیرہ بھی اتنے ملے مجھے، ہاں میں اپنا خرید کے کارڈ لگاتا تھا، وہ ادھر کٹ لگا دیتا، ہم خرید لیتے تھے کٹ لگا کے۔ اب تحفے اگر بانٹنے کو ملے تو میں رکھ نہیں سکوں گا نا، بانٹنے ہیں مجھے۔ یعنی یہ بھی کیا کٹ لگا کر میں نے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس میں ہمارے تمام ہی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی ذمہ داران اور یہ بالخصوص بالعموم ہر ایک مسلمان کے لیے مدنی پھول ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں کہ وکیل، تحفہ، ملکیت، بانٹنا، رکھنا، نشانی، پہچان، اللہ کرے کہ حساسیت ہمیں نصیب ہو، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس میں بعض صورتوں میں بندہ ناجائز اور حرام کام میں پڑ جائے، اس کو کانوں کان پتہ بھی نہ چلے۔ یہ ایسا ناجائز ہے، یہ غصب کی صورت ہے، ہائے ہائے، غصب ہے یہ، کہ کسی نے دیا کہ بانٹ دو اور اس میں سے میں نے رکھ لیا، تو یہ میں ڈاکو ٹھہرا۔ اور اگر ڈاکو غصب کرتا ہے نا، چھینتا ہے۔ آپ نے کسی کو دیا بانٹنے کے لیے، اس نے گھر میں رکھ لیا تو ظاہر ہے کہ یہ اگر میں نے میری چیزیں ملک کی، کسی وکیل کیا، اس نے اگر اس میں سے رکھ لیا تو یہ غصب کیا۔ غصب یہ حرام قطعی ہوتا ہے اور اس پر ملک ثابت نہیں ہوتی ہے نا، یہ غصب ہے نا۔ میں نے اپنا ذاتی، میں نے اپنی ذاتی چیزیں کسی کو بانٹنے کے لیے دی کہ آپ اس کو بانٹ دیں، تو یہ میں نے اس کو اپنا نائب کیا، وکیل کیا۔ وکیل یہ ایڈوکیٹ کے چکر میں پڑ جاتے ہوں گے، میں نے اس کو نائب کیا، مالک نہیں کیا، میں دینے کے لیے کہا کہ دے دو دوسروں کو، تو یہ رکھ نہیں سکتا۔ اس کو چاہیے کہ مجھے پوچھ لے کہ میں رکھ سکتا ہوں۔ تو یہ تو عام ہوتا ہوگا کہ بانٹنے کے لیے اگر کوئی چیز دیتا ہے تو آدمی رکھ لیتا ہے کچھ نہ کچھ۔ پاپا آپ سے اگر یہ میں پوچھوں کہ پاپا یہ کیا میں رکھ سکتا ہوں اپنے لیے، تو یہ ایک سوال یہ ہے کہ یہ سوال ہے میرے لیے؟ اس کی صورتیں ہوتی ہیں کہ بعض صورتوں میں یہ سوال وہ نہیں ہوتا، مذموم نہیں ہوتا، جیسے وہ 1100 کا میں نے کنفرم کیا کہ میرے لیے واقعی تحفہ ہے کہ نہیں، تو یہ وہ سوال نہیں ہے کہ اس پر میں ذلت پر پیش ہو گیا اور لوگ مطلب مجھے برا بھلا کہیں گے یار یہ بھکاری ہے، بھک منگا ہے، مانگتا ہے۔ لوگوں کو پتا ہے کہ میں بانٹتا ہی ہوں، دیکھنا ہے تو ملاقات میں دیکھ لینا، انشاءاللہ بٹ رہے ہوں گے۔ میں نے احتیاطاً کہ میں رکھ لوں تو میرے گناہ گار نہ ہوں۔ اب اسی طرح 10-10 کی نوٹوں کے تھپیاں آتی ہیں میرے پاس۔ اب ظاہر اس میں میری آزمائش ہے کہ جس نے مجھے دینا ہے تو وہ تو بندی نوٹ دے گا، 10-10 کی نوٹ کائے کو دے گا، لیکن جب سراحت کر دی کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے تو اب میرا اس میں تصرف تو جائز ہو گیا کہ میں اس کو رکھ سکوں گا۔ تو میرے تو بانٹنے ہی ہوتے، تب 12ویں شریف میں تو بہت مجھے 10-10 کی نوٹیں ملی، بہت بانٹی۔ اب نہیں بانٹ رہا، بٹ بٹا گئی، اب تھوڑی بہت ادھر ادھر رہ گئی، مطلب اب نہیں بانٹ رہا میں۔ تو یہ کہ اب اگر کسی نے کچھ نہیں کہا اور مجھے 10 کی نوٹ کی تھپی دے دی، بھجوا دی، کچھ کہا نہیں ہے، اب مجھے اس میں سے نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ قرینہ بنتا ہے کہ بانٹنے کے لیے دیا اس نے، ایسا یہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب احتیاط کرنی ہوگی کہ جلدی اس کو فارغ کرو۔
لیکن میرے ذاتی استعمال کا تو نوبت میں باہر نکلتا نہیں ہوں کہ اس سے کچھ خریدوں. عام طور پہ مطلب مجھے ضرورت پڑتی نہیں اس کی. ایک پرسنل سوال کی طرف جاؤں گا. آپ جب یہ کلام کریں گے نا، یہ جس طرح کی آپ اس میں مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں، تو ایک محبت کرنے والے، چاہنے والے، آپ سے وابستگان ہیں، آپ کو دیکھنے اور سننے والے ہوتے ہیں، تو ایک تعداد ہو سکتی ہے کہ یار باپا کا تقوی، یار اپنے باپا جیسے نہیں ہو سکتے. اب یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ تقوی نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے. اچھا، فتوے پر عمل ہے. اللہ تقوی نصیب کرے. فتوے پر عمل نہیں ہو پاتا اپنے سے یار، تو حکم شرعی ہے. باپا جیسا بننا بھی نہیں آپ کو، اللہ اور رسول کے حکم ماننے والا بننا ہے یار. باپا بھی رب سے ڈرتا، آپ بھی ڈریں، ہم سب ڈریں. اس میں باپا جیسا نہ باپا جیسا شیطان کا یہ دھوکہ ہے، دھوکہ. لاحول پڑھ کے جب بھی ایسا کہ ہم باپا ایسا نہیں بن سکتے، لاحول پڑھ کے اس کو بھگا دو. یہ نقصان ہے آپ کا. یہ ٹالنے والا جملہ ہے، جان چھڑانے والا جملہ ہے. یہ جملہ قیامت کے دن پھنسا سکتا ہے. اس وقت میں تقوی کی باتیں نہیں کر رہا، فتوے کی باتیں کر رہا ہوں، حکم شرعی بیان کر رہا ہوں. یعنی باپا غصب سے کھا جانے سے ڈرتا ہے کسی کا مال، تو باپا ہے نا، ہم تو کھا جائے کریں. کتنی احتیاط کرتے ہیں یار میری سنت، کتنی احتیاط کرتے ہیں احتیاط. دیکھو اپنے کہاں عوام کے لیے کچھ ارشاد فرمائے نا کہ ہم کیا کریں ایسے موضوع پر. علم نہ ہونے کی وجہ سے بے احتیاطیاں ہوتی ہیں. جب مسئلہ چلو پتہ چل گیا، لیکن پچھلا جتنا کھا گئے کسی کا معاف تھوڑی ہو جائے گا. یہی عرض کر رہا ہوں، دینی مدارس ہیں، اس میں طلبہ ہیں، اس میں اساتذہ ہیں، اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں، آفیسز کے اندر لوگ پڑھتے ہیں، کسی کا پیڈ لیتے ہیں، کسی قلم لیتے ہیں، کسی کی کیا لیتے ہیں، کسی کا کیا لے لیتے ہیں، اور مطلب یہ چلتا رہتا ہے ہمارے اداروں میں، دفاتر کے اندر. تو ان تمام تر صورتوں میں کسی نے کچھ دیا گیا اور اس کو دیا نہ، اپنے رکھ لیتے ہیں، گھر پہ پڑا رہتا ہے، نہیں بھول جاتے ہیں. کوئی کسی ملک سے کوئی کچھ بھیج دیتا ہے کہ یار ذرا فلاں جگہ پہ بھجوا دینا نا، وہ پارسل پڑے کا پڑا رہ جاتا ہے. اتنے اس میں واقعات، اور اگر میں کہوں کہ تجربات بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا. تو ان تمام صورتوں میں ایک پوری ایک عوام کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے آپ کیا مدنی پھول دے رہے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی کل کی بات ہے، یہ واقعی لوگ اس میں تعریف ہی کرتے ہیں کہ فضیلت کا باب بھی کھلتا ہے. اپنے لیے بس سبق لینا کوئی. اب کل کی بات ہے کہ بادام کی ایک تھیلی میرے پاس تھی. اب میں اکیلا نہیں ہوں نا، میرے ساتھ دو صاحب اور بھی ہوتے ہیں. تو یہ تھی، تو میں سمجھاتا ہوں، پھر میں آئی ہے ایک بادام میں نے کھا لی. اس میں سے اب میں نے کھا لی، پھر بتی جلی. میں نے کہا یار کوئی دم کروانے کے لیے تو نہیں آیا، دیا کسی نے. تو میں نے معلومات کی تو واقعی کسی نے دم کرنے کے لیے دیا تھا. اب خیر وہ استاق بھائی بھی مل گئے. اچھا، تو میں نے معاف کی. میں نے کہا آپ، وہ اصل تھی بھی ہم یعنی کہ بالکل یعنی گھر کی تھی ہمارے. اس نے گھر میں سے کسی نے اس کو دیا اس طرح. وہ بھی وکیل بنا، تم بھی معاف نہیں کر سکتے، تم وکیل ہو. ٹھیک ہے، میں معاف کروا دوں گا. بولے معاف کروا دیں، یا اگر وہ بولیں گے تو ایک بادام کی رقم لے لیں مجھ سے. تو اچھا، تو اب جس نے جو تھے، ابے یار شرعی مسئلے پر عمل ہوا ہے. اب باپا تو بس وہی بات ہے کہ کیا کریں یار. حالانکہ یہ حکم شرعی ہے کہ یہ امارت میں ایک طرح سے نادانستہ خیانت ہو گئی. جب پتہ چل گیا کہ یہ خیانت ہوئی ہے، اب تو مجھے اس کو بھگتنا ہی ہے نا یار. شرعی جو بھی حکم ہے، یہ حکم شرعی سامنے آ گیا نا، اب اس کو تو کیا کروں میں. کسی کی چیز میں تصرف کرنے کے حوالے سے بھی ہے نا کہ مطلب یہ میری ملک نہیں ہے، میں اس کا مالک نہیں تھا. میں یوں سمجھا کہ اپنی ہوگی آئی ہوگی. اب جیسے بابا ایک گھر ہے، بہو والا گھر ہے، ٹھیک ہے. اب وہ بہو اپنی ماں کے گھر پہ گئی ہے، اپنے گھر والوں کے، اپنے والد صاحب کے یہاں گئی ہے. وہ واپس آئی، کچھ سامان لے کر آئی. وہ ماں باپ عموماً جب بیٹی جاتی تو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، بیٹی یہ بھی لے جائے، یہ بھی. اب یہ لا کر اسے کچن میں رکھ دیا، ادھر ادھر رکھ دیا. اب ساس جا رہی ہے، نند جا رہی ہے، اور گھر کے جا رہے ہیں، ارے یہ آیا ہے، اٹھا کر کے کھا لیا. اب اس یہاں کیا عرف کہلائے گا، مطلب کوئی انڈرسٹوڈ کوئی بات کہلائے گی، یا ہم یہ ذہن بنائیں گے کہ یار یہ مطلب یہ لائی ہے تو ہو سکتا ہے اسی کی میل کو. اب اس نے کیا، یا تو اسی اعلان ہو کہ یہ سب گھر والے کھا سکتے ہیں جو بھی میں لاؤں. کوئی ایسی انڈرسٹوڈ سی بحث یہاں ہوگی کہ یہاں بھی احتیاط کی شے کا نام ہے. احتیاط تو وہی ہے کہ نہ کھائے، لیکن یہاں ہو سکتا ہے گنجائش علماء نکالیں. گھر میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی کھاتے رہتے ہیں، دوستوں میں بھی اس طرح ایک دوسرے کی کھا لیتے ہیں، تو وہاں حکم اور ہو جائے گا، ہے نا. عرف ہوتا ہے دوستوں میں تعلقات کی بنا پر
بغیر بولے کھا لیتے ہیں. لیکن وہاں دوسرا معاملہ تھا نا, وہ دم کروانے کے لیے رکھی ہوئی تھی نا, تو مجھے نہیں کھانی چاہیے تھی. ہرس جو ہے نا مروا دیتی ہے یار. اب کما کا لے دے کر بادام اٹھا کے ڈال لی منہ میں. میں اچھا آدمی ہوں یار. باپا جو آپ فرما رہے ہوں اس حساب سے تو جب کسی سے چیز لیں تو یہ کہ انسان جو آپ فرماتے ہیں وہ عقل سلامت ہو, یا وہ ہوش میں ہو, یا جاگ رہا ہو کہ کیا کرنے جا رہا ہوں. جیسے کسی سے چیز لی, اب تحفہ ہے, وکیل بنایا ہے, کیا کیا ہے, اس وقت سوچ آتی نہیں, بعد میں توجہ کیسے جائے. وکیل تو بولے گا تھوڑی, تو بولے گا میں آپ کو وکیل بناتا ہوں. بولا میں پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں, وکیل کی میٹرک پر اتنے سال اور پڑھنا پڑے گا, وکیل نہیں بنتا. اگر آپ مجھے بنا سکتے تو اپنی نظر سے حافظ قرآن بنا دیں, عالم دین بنا دیں. عوام کو جب بھی ہم وکیل بولتے ہوں گے نا, یہ جج اور وکیل کے چکر میں گھومتے ہوں گے. عربی میں وکیل لفظ ہے, اردو میں بھی ہے, لیکن اب تھوڑا انگلش کا رجحان بڑھ گیا اور تعلیم کی کمی بھی ہے. تو وکیل یعنی نمائندہ, نمائندہ تو پھر مجاز. کیا مطلب یہ وکیل کے معنی کیسے سمجھائیں گے؟ نائب, نمائندہ. یہ جو موضوع چل رہا ہے اس پر غیبت کی تباہ کاریاں امیر سنت کی کتاب ہے. اس میں سے بہت خوبصورت اور سبق آموز 2 واقعات آپ کو بیان کرتا ہوں. مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہاب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, ایک اسرائیلی شخص نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی. 70 سال تک لگاتار اس طرح بندگی کرتا رہا کہ دن کو روزے رکھتا اور رات کو جا کر عبادت کرتا. نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا, نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا. اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا, ما فعل اللہ بکا, یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا, اللہ عز و جل نے میرا حساب لیا, پھر سارے گناہ بخش دیے, مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا, اور یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا اور معاف کروانا رہ گیا تھا, اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں. ایک اور اسی کے نیچے ایک اور وہ واقعہ امیر سنت نے نقل کیا ہے کہ منقول ہے کہ ایک شخص کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا, مجھے بخش دیا, لیکن حساب و کتاب ہوا, یہاں تک کہ اس روز کے بارے میں, اس دن کے بارے میں مجھ سے پوچھ گچھ ہوئی جس روز میں روزے سے تھا اور اپنے ایک دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا. جب افطار کا وقت ہوا تو میں نے گیہوں کی ایک بوری میں سے گیہوں کا ایک دانہ اٹھا لیا اور اس کو توڑ کر کھانا ہی چاہتا تھا. ایک دم مجھے احساس ہوا یہ دانہ میرا نہیں. چنانچہ میں نے اسے جہاں سے اٹھایا تھا فوراً اسی جگہ ڈال دیا اور اس کا بھی حساب لیا گیا, یہاں تک کہ اس پرائے گیہوں کے توڑے جانے کے نقصان کے باقدر میری نیکیاں مجھ سے لی گئیں. اللہ تعالی ہمیں بے حساب معاف فرما دے. ہم تو مطلب بڑے بڑے مال کھا کر پلاٹ نے وراثت اور جائیدادیں کھا کر بیٹھے ہوئے اور پرواہ نہیں. اللہ ہمیں بلا حساب بخش دے. آمین. واقعی تشویش کی بات, بہت تشویش ہے. حقوق العباد کے معاملے میں بالکل احتیاط نہیں ہے. بیان بہت ہے بابا, حقوق العباد کے معاملے میں بہت بیان ہے. مطلب چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو, مطلب موقع ملے تو بیان اتنا کرے حقوق العباد کے معاملے میں. لیکن کسی کا حق تلف ہو, کسی کا دل ٹوٹے, کسی کا حق ضائع ہو رہا ہو, اس کے معاملے میں حساسیت, سینسٹیوٹی ہمارے مزاج اور کردار میں نہیں ہے بابا. یعنی جتنا غیبت عام ہے, جھوٹ عام ہے نا, ان سب کے مجموعے کے برابر شاید بندوں کی اختلاف عام ہے. کوئی بچتا ہو, کوئی کروڑوں میں بچتا ہو, باقی واقع حالات بہت ہی خراب ہے. کیا عوام کیا خواص, بہت مطلب ابتلا ہے. اب دیکھو نا, کسی کو گھور لیا ڈرانے والی نظر سے, حالانکہ حدیث میں صراحت ہے کہ ناجائز ہے, لیکن گھرتے کہ نہیں گھرتے, انداز دیکھتا نہیں ہے.
غصہ پڑتا ہے، چل ہٹ جا. آپ بھی یہاں جلوس سے غوثیہ میں وہ ایک بچہ آگے بڑھنے لگا تو کسی نے اس کو ہاتھ پکڑ کے پیچھے نکال دیا. میں تو ڈر گیا، میں نے جلوس رک گیا، میں نے وہ اس بچے کو بڑھا ڈھونڈ کے لائے، اس بچے کو میں نے آگے بڑھایا اس کو. یار میں نے کہا اس بچے کا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار یہ بچے کا دل ٹوٹ گیا ہوگا، انڈر اسٹوڈ ہے بچہ ہے، وہ بھاگ کے آ گیا، میری محبت میں آیا یا کیمرے کے شوق میں آیا کہ چلو میں آؤں گا تو امی نے سکھایا تھا کہ تو آنا نا پاپا کے پاس آ جانا تو میں دیکھ لوں گی تیرے کو. چلو جس نیت سے بھی آیا ہو، لیکن اس کا دل توڑنا. بلکہ یہ بچے جو بھاگ بھاگ کے کیمروں پہ آتے ہیں نا، یار یہ مکلف نہیں ہے. یہ اگر حب جہاں کی ترکیب ہے، ان کی کچھ ہے بھی، یہ مکلف نہیں ہے. ہم لوگ مکلف ہیں. بڑے میں جو ہلاکت ہے وہ بچوں میں تو نہیں ہے نا ہلاکت. یہ یعنی کہ یہ بہت یعنی کہ نارمل سی بات ہے. بچے کو بھگا دینا جلوس غوثیہ ہم نے نکالا. زیادہ سے زیادہ مستحب کام ہے، نہ کریں، کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں کسی کو یوں کونی مار دی ہٹتا ہے کہ نہیں، چل. اب یہ جیسے چودراہٹ کرتے رہتے ہیں، دھکے مارتے ہٹاتے. بعضوں کی کوالٹی ہوتی ہے اور ان کا مطلب ان کی خوراک یہی ہوتی ہے، ان کا کام ہی دھکے مارنا ہوتا ہے. حق تلف ایزا مسلم ہے. یہ بھی حقوق العباد میں تلف ہوتے ہیں. ایزا دینے والے انداز میں دھکیلا کسی کو، بہت خطرناک یار معاملہ ہے. پاپا جلوس کا معاملہ ہو یا جس طرح ملاقات کا معاملہ ہو یا کسی بھی طرح کا رش کا معاملہ ہو، اب اس میں یہ جو آپ انداز بتا رہے ہیں نا، کسی کو دھکا مارا، کسی کو کوہنی ماری، تو ایک تعداد یہ بھی ہے کہ جو یہ کہتی کہ یہ تو دیوانگی ہے جناب. تو اب کسی کو کوہنی مار کے نکل جانا اور عقل سلامت ہے تو کیا اس پہ شرعی حکم لگے گا؟ ہمارا چل مدینہ قافلہ طواف کر رہا تھا ایک بار. ایک بندہ ایک عیسائی میں آگے تھے، عیسائی بھائی تھے، اپنے تنظیمی بھی ذمہ دار ہے، لیکن دیوانگی جیسے آپ نے فرمایا تو وہ میرے ساتھ ساتھ چلے. اب میرا طواف کا جو انداز ہے نا، وہ ایک اپنا انداز ہے. میں ادھر ادھر دیکھنا اس میں گوارا نہیں ہوتا، بس ایک انداز ہوتا ہے. اب میں طواف کا پھر پتہ نہیں کیا ہوا مجھے، میں نے یوں دیکھا اس کو تو یہ تو یوں کر کے وہ ایک دادا گیر کی طرح یوں کونیاں مارتا ہوا یوں میرے ساتھ ساتھ وہ چلنے کے لیے ترکیبیں کر رہا تھا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ خیر میں نے تو سمجھا دیا یہ کیا ہے. یہاں قوت کا مظاہرہ کریں گے تو عاجزی کہاں کریں گے یار؟ کعبے کے سامنے بھی اگر قوت کا ہی مظاہرہ کرنا ہے تو عاجزی کس کے پاس کریں گے جا کر؟ تو ہوتا ہے. اچھا ایسوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں غلط کر رہا ہوں. وہاں یہ ایک تو چلو تو ہمارا اسلامی بھائی تھا اس لیے وہ میں نے ایک مثال دے دی، ورنہ عوام، اللہ طواف نصیب کرے آپ کو، بھیڑ میں جو عوام حرکتیں کر رہی ہوتی ہے نا، جس طرح یہ دھکے مار رہے ہوتے ہیں اپنی عورتوں کو طواف کروانے کے لیے، جس انداز میں کونیاں مار کر یوں ترکیبیں بنا رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح یہ وہاں مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا یقیناً فضیلت کی بات ہے. 2 رکعت مقام ابراہیم کے قرب میں پڑھے، لیکن جب ہزاروں لاکھوں لوگ طواف کر رہے ہیں، ریلے آ رہے ہیں، اس میں یوں راستہ گھیر کر بالکل طواف تنگ کر دیتے ہیں لوگ. وہ سمجھتے ہیں کہ یہیں پڑھنی ہے. یہ پاکستانی نہیں ہوتے، عام طور پہ اس میں غیر ملکی ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں کے. تو یہ سب پریشان کر دیتے ہیں کہ آدمی مطلب کیسے نکلے. جب تک یہ نماز پڑھ رہا ہے تو یوں یہ کوڈن کر لیں گے اس کو، اور پھر یوں ادھر سے جائے آدمی ادھر سے جائے، تو تنگ کر دیتے ہیں طواف کو، سمجھتے ہی نہیں کسی لینگویج میں. تو یہ نہیں مطلب پورے حرم مکہ میں بھی اگر کہیں بھی جگہ نہ ملی تو اگر اپنا گھر بھی مکہ مکرمہ میں ہے تو وہاں بھی وہ طواف کے 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہے. بے شک افضل وہیں ہے، وہاں پڑھے، مطاف میں پڑھے، مسجد الحرام میں پڑھے. نہیں ہے جگہ ہر طرف بھیڑ ہی بھیڑ ہے، تو لوگوں کو تکلیف دے کر تو پڑھنا تو ضروری تھوڑی ہے یار. ایک افضل ہے کہ وہاں پڑھے. تو یہ افضل کی خاطر مطلب اس طرح مسلمانوں کو ایزا دینا، عبادت کرنے والوں کو طواف تو نماز کی طرح عبادت ہے، ایسی عبادت ہے. اس میں یہ رنگ رنگ کے نسل کے اور قسم کے لوگ ہوتے ہیں. حج کے دنوں میں بہت بعض مسائل کرتے ہیں بیچارے، اللہ ان کو معاف فرمائے.
تو طواف تو مسکینی اور عاجزی مانگتا ہے. اللہ کی عبادت ہے, خشوع ٹھیک ہے, خشوع نہیں آتا تو آدمی بالجبر اس پر اپنے آپ کو آمادہ کرے خشوع پر. اس طرح نماز میں نہیں آتا, کوشش تو کرے نا یار آدمی, لیکن وہاں تو کیا کہوں یار, کیا کہوں آپ کو. اب تو سنا کہ طواف کے دوران فون چل رہے ہوتے ہیں, میوزیکل ٹونیں بج رہی ہوتی ہیں اس دور میں. جن دنوں میں گیا تھا ان دنوں موبائل فون اتنا عام نہیں تھا, تو بہت عام ہو گیا. سنا طواف میں چل رہے ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہوں گے میں اب رکن یمانی کی طرف بڑھ رہا ہوں, میں گزر گیا, مجھے دھکا مار دیا, یہ ادھر لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو بھیڑ بہت ہے, میں رکا ہوا ہوں انتظار میں. یہ ساری کامنٹری سناتے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.